بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بلانے والوں کا، جنہوں نے بلا کر آپ سب کی زیارت کا موقع دیا۔ اللہ تعالی آپ سب کو برکات عطا فرمائے۔ اسٹیج پر آ کر حیران رہ گیا، اتنی شخصیات اور اتنی پیاری پیاری شخصیات جمع، ماشاءاللہ علماء مشائخ۔ وہاں ہمارے پیر طیب صاحب کے والد صاحب بیٹھے ہیں، سری کوٹ کے سجادہ نشین تشریف فرما ہیں، یہ علماء ادھر خلا بٹ سے آئے ہوئے، دیگر تمام۔ میں ان سب کا خادم اور ان سب سے دعائیں چاہتا ہوں، اللہ ان سب کو بہت زیادہ نوازے اور ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو بہت نوازے۔ مجھے کہا گیا تھا، اس سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ میں جس طرح ٹیلی ویژن میں بولتا ہوں اس طرح بولنا ہے یا جلسے والا بولنا؟ جلسے والا بولنا ہے تو پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پھر کھٹی میٹھی باتیں ہوں گی۔ محترم جناب سجاد اشرف صاحب کا بھی شکریہ، بڑا بہترین کھانا کھلایا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کا جوان بیٹا شہید ہوا، اللہ اس کے بھی درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ مریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، دو تین باتیں ابتدائی کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ ہم مسلمان اہل ایمان اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں، ہمارے عقیدوں کی بنیاد کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی مجدد نہیں۔ ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ عقیدوں کی بنیاد قرآن اور مگر قرآن پڑھنا تو آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن سے مسئلہ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو دارالعلوم رحمانیہ آنا پڑے گا، کسی مدرسے میں جا کے کسی استاد سے پڑھنا پڑے گا۔ آسان بات کروں، بیمار کوئی ہو جائے، اس کے سر میں درد ہو، پین کلر، دوا کاٹنے کی دوا، جو درد کاٹنے کی دوا کسی بھی فارمیسی میں، کسی آپ کو میڈیکل اسٹور پہ مل جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ درد کی دوا دے دو مجھے، اس میں 5 ملی گرام سے لے کے 500 کیا 5000 ملی گرام تک آپ کو مل جائے گی۔ کون سی دوا آپ کو لینی ہے، آپ اگر خود لیں گے تو نہ مرض رہے گا نہ مریض۔ یہی ہوگا نا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اس کے لیے اس کو باقاعدہ لیبارٹری میں جا کر پریکٹیکل کرنا ہے، تھیوری پڑھنی ہے، کسی سائنس کے کالج میں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جب وہ MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت، یہی بنتا ہے شاید، وہ بن جائے گا، میڈیکل ڈاکٹر پریکٹیشنر بن جائے گا۔ اب وہ بتائے گا کہ اس درد کے لیے کون سی دوا۔ تو آپ دوا اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے جب تک آپ ماہر نہ ہو جائیں، تو مسئلہ اپنی مرضی سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کو نہیں معلوم، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے چینی شوگر نہیں کھانی۔ مجھے سچ بتانا، کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ اس نے کہہ دیا چینی نہیں کھانی، آپ نہیں کھاتے۔ اس سے آیت بھی نہیں پوچھ رہے، حدیث بھی نہیں پوچھ رہے، اور میلاد منانے کے لیے آپ کہتے ہیں آیت سناؤ، حدیث سناؤ۔ تو یہ سوال وہ کرے جو آیت کو جانتا ہے، جو حدیث کو پہچانتا ہے۔ عام آدمی اگر یہ سوال کرے گا، مجھ سے کہے گا بخاری میں دکھاؤ، تو اس کو کیا پتا بخاری کیا ہے؟ وہ نہیں جانتا۔ تو سوال وہ کرے جس کو معلوم ہو کہ قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ وہ قرآن حدیث، قرآن میں علماء بیٹھے ہیں، اشارت النص ہے، عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں جس سے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ استنباط کس کو کہتے ہیں، استخراج کس کو کہتے ہیں، استدلال کس کو کہتے ہیں۔ اس کو ہوا نہیں لگی اور کہتا ہے آیت سناؤ۔ ایسے شخص کو یہی کہوں گا کہ پہلے سمجھو مسئلہ کیسے نکلتا ہے۔ جہاں تک بات میلاد کی ہے، بیان قرآن میں بھی ہے، بیان حدیث میں بھی ہے۔ کچی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ میرا ایک جملہ آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یوٹیوب پہ میری تقریریں موجود ہیں۔ میلاد سے روکنے والوں کے پاس، میلاد سے
روکنے والوں کے پاس میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے. میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے. اور ہم میلاد منانے والوں کے پاس میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں. کوئی نہیں مناتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم کسی سے نہیں کہیں گے کہ زبردستی مناؤ. کوئی نہیں مناتا ہمیں کوئی تکلیف اونچی. یہ پیر صاحب کی جب گورنمنٹ تھی انہوں نے اس وقت کیا ڈنڈا چلایا تھا میلاد مناؤ ورنہ ڈنڈا ماروں گا؟ کیوں پیر صاحب آپ نے ایسا کوئی آرڈر دیا؟ نہیں. آج کی حکومت کہہ رہی ہے نہیں. سنیں جو میلاد نہیں منانا چاہتا نہ منائے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن میلاد منانے والوں کو غلط کہے گا تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگا. پھر ہم اس کو دلیل دیں گے اور اسے کہیں گے روکنے کی وجہ بتاؤ. تو آج آپ نے یہ جان لینا ہے کہ سنی کو میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو دلیلیں بیان کرتے ہیں وہ شبہ دور کرنے کے لیے, ورنہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت. ہمارے محبوب کا میلاد ہے, ہم مناتے ہیں, مناتے آئے ہیں, انشاءاللہ مناتے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے بنیادی طور پر بتا دیا. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے. دوسری بات, ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, ابھی آپ کو صرف میں گراؤنڈ بنا کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دوسری بات, علماء کہتے ہیں دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے, حلت کے لیے نہیں. حرمت اور حلت عربی کے لفظ ہے. حرمت کے معنی حرام ہونا, حلت کے معنی حلال ہونا. کسی چیز کو حرام کہنا ہے, منع کرنا ہے, دلیل دینی پڑے گی. کیوں؟ فی اصل الاشیاء اباحۃ, ہر چیز کی اصل میں اباحت ہے, مباح ہونا, حلال ہونا ہے. منع کرنا ہے تو دلیل چاہیے. منع کرنا ہے تو سمجھاتا ہوں. آپ لوگوں کو ٹرین میں بیٹھنے کا, ریل میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہوگا, کسی دفتر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. بورڈ لگا ہوتا ہے تمباکو نوشی اونچی, نو اسموکنگ لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اگر منع نہ کرنا ہوتا تو لکھنے کی ضرورت. کیوں لکھا؟ منع کرنا ہے. جہاں منع نہیں کرنا ہوتا وہاں آپ جیب سے ڈبیا نکالتے ہیں, خود کو بھی آگ لگاتے ہیں, پورے معاشرے کو لگاتے ہیں. کیونکہ سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا, جوانی میں ہی. آپ لوگ فوراً سگریٹ سلگا لیتے ہیں کیونکہ بورڈ نہیں. تو جہاں منع کرنا تھا لکھنا پڑا یا نہیں؟ اونچی. جو کہے میلاد منانا جائز نہیں, دلیل دے دے. یہ نہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے مناؤ. تم منع کر رہے ہو اور دلیل منع کے لیے ہوتی ہے. جب اللہ نے منع نہیں کیا, رسول نے منع نہیں کیا, کوئی اور منع کر سکتا؟ کسی کا اختیار نہیں. اچھا, رب خود میلاد منا رہا ہے, نبی خود میلاد منا رہے ہیں, اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت؟ آئیے اب آپ سے باتیں ہوں گی. میں نے آپ کو بنیاد سمجھا دی.
تاکہ آپ کو تقریر سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں ہے، تو جو ایسا کہتا ہے کہ قرآن میں میلاد نہیں، اس میں تو اس کا اپنا میلاد بیان ہوا ہے۔ پانی کی ایک بوند سے لے کر پورا انسان کیسے بنا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی حضرت آدم کا میلاد قرآن میں، حضرت حوا کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت مریم کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں۔ قرآن ذکر میلاد سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ اس دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اللہ ان کی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ پتہ چلا نبی کا یوم ولادت عام دن نہیں ہے، ایسا خاص دن ہے کہ اللہ اس پر سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، مگر لوگ چونکہ سننا چاہتے ہیں میں سناتا ہوں۔ میلاد کا لفظ عربی کا لفظ ہے، لغت کھولیں، ڈکشنری، آپ کو جو پسند ہو کھول لیں۔ میلاد کے آگے لکھا ہوگا جنم، پیدائش، پیدائش کا وقت، پیدائش کی جگہ، یہ معنی لکھے ہوں گے۔ یہ لفظ میلاد کے معنی، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہسپتال والے یا بلدیہ والے برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہی ملتا ہے نا، یہاں کوئی اور تو رواج نہیں ہے نا، وہی سرٹیفکیٹ۔ آج بھی پورے عرب میں چلے جاؤ، برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ میلاد۔ سرٹیفکیٹ شہادہ اور برتھ کے معنی میلاد، تو میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں۔ کوئی اگر میلاد کو شرک کہے تو مجھے بہت افسوس ہوگا اس کی عقل پر۔ ارے میلاد مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں ہوتا۔ خالق کی شان ہے لم یلد ولم یولد۔ ہم میلاد بنا کر یہی بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو بندہ مانتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں، ورنہ ان کی پیدائش نہ مانتے۔ ہم نہ ان کو اللہ مانتے ہیں، نہ اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہ جز مانتے ہیں، نہ اللہ کی مثل، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ اسی لیے میلاد مناتے ہیں تاکہ شبہ ختم ہو جائے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، خدا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، لفظ میلاد کے معنی جب معلوم ہو گئے، پیدائش، جنم، برت، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ یقیناً پیارا ہے، وہ یقیناً جس کو میرے نبی پاک پیارے ہوں صرف وہ بولے، دوسرا چپ رہے، اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے۔ میلاد وہی مناتا ہے جس کو محبوب پیارا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ نے کبھی اپنے دشمن کا میلاد منایا؟ آپ کو بیٹا ہوا میلاد منایا، پوتا ہوا میلاد منایا، پیارا ہے نا؟ کبھی دشمن کا منایا؟ نہیں۔ تو میلاد منانے والے نبی کو پیار کرتے ہیں اس لیے مناتے ہیں، جو نہیں مناتے وہ نہیں کرتے ہوں گے۔ ہم کرتے ہیں اس لیے مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ کس طرح منانا چاہیے؟ یہ جتنے مفتی ہیں یہ جس طرح بتائیں، دائیں بائیں ماشاءاللہ علماء کی بڑی تعداد،
یہ بتائیں گے کس طرح منانا ہے. ایک جملہ سن لو، جھگڑا ختم. ہر وہ طریقہ جو شریعت و سنت میں جائز ہے، ہر وہ طریقہ جو شریعت و سنت میں، وہ مناؤ، وہ کرو. کوئی اعتراض کر سکتا؟ جو طریقہ شریعت و سنت میں جائز نہیں ہم وہ کرتے بھی. ہم قمقمے لگاتے ہیں، شریعت میں ثبوت ہے. ہم چراغاں کرتے ہیں، ثبوت ہے. جھنڈے لہراتے ہیں، ثبوت ہے. جلوس نکالتے ہیں، ثبوت ہے. جلسہ کرتے ہیں، ثبوت ہے. اور مٹھائی بانٹتے ہیں، ثبوت. اونچی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، ثبوت. جس کو چاہیے آ جاؤ، میں موجود ہوں. اپنی کتابوں سے نہیں، تمہاری کتابوں سے دے دوں گا. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے آپ کی. ابھی آپ کو سنا رہے تھے، یہ ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے. وہاں جمعہ پڑھایا ایک جگہ میں نے، مجھے انہوں نے ایک ہینڈ بل دے دیا. اس کا عنوان تھا اسلام کی تیسری عید، انگلش میں تھا. مجھے ان لوگوں نے کہا 3 دن میں جواب چاہیے. میں نے کہا میرے پاس سفر میں کتابیں نہیں ہیں، 2-4 کتابیں ہیں، باقی کتابیں کراچی جا کے لکھ دوں گا، بھیج دوں گا. انہوں نے کہا 3 دن میں چاہیے. میں نے کاپی اور قلم پکڑ لیا، گاڑی چل رہی ہوتی تھی، میں لکھ رہا ہوتا تھا. وہاں کی سڑکیں ہموار تھی، لکھتے لکھتے تیسرے دن جب مکمل ہو گئی، میں نے دینا تھا اس آدمی کو کہ اس کو کمپوز کرے. اسی وقت سرکار کی زیارت ہوئی تھی. مجھے یقین ہو گیا میری محنت قبول ہو گئی. بتانا کیا ہے، شریعت و سنت جس چیز کی اجازت دیتی ہے، اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے، اس کے منع کرنے سے وہ چیز غلط ہو سکتی. آئیے اب ان چیزوں کے حوالے، میں نے کہا نا یہ چیزیں جائز ہیں، ان کے ثبوت. سب سے پہلے لفظ عید سناؤں گا قرآن سے. عید کا لفظ قرآن میں آیا ہے، سورہ مائدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدہ ایسا دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں. تکون لنا، تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عیدن. عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آسمان سے مائدہ اتار تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. توجہ سے سنو، مائدہ نعمت ہے اور نبی دعا کر رہا ہے. نبی کی دعا غلط نہیں ہو سکتی. نبی دعا کر رہا ہے نعمت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن ہو جائے. مجھے بتاؤ، مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ میرا نبی نہ ہوتا، نہ مائدہ ہوتا، نہ حضرت عیسیٰ نہ دعا کرتے. تو جب مائدہ اترے وہ دن عید کا دن ہے. تو جس دن میرا نبی آیا ہے وہ صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے. عید کا دن ہے. کہتے ہیں جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں. بہت اچھا، حدیث شریف سنا رہا ہوں، سنی ہوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو سن لیں. اگر کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہے وہ دھیان سے سنے اور صبح جا کے پوچھ کے بتائے یہ حدیث ہے یا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. آپ تو کہہ رہے تھے 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ خود حدیث بتا رہی ہے جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن. اور سنیں، جو لوگ
عربی دبئی میں کہیں دوسرے ملکوں میں ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں 14 اگست یوم آزادی، ان کے نیشنل ڈے کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ آج تک سوال نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں عید الوطنی، دبئی میں عید الوطنی، کویت میں عید الوطنی، عراق میں عید الوطنی، شام میں عید الوطنی، کوئی فتویٰ نہیں آیا کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ وہ اس کو عید کہہ رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ میں نے جمعے کا بتا دیا، اب ایک اور حدیث سن لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ لوگوں پر ایک آیت اتری ہے، اگر ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہودی آ کے کہہ رہا ہے آپ لوگوں پر ایک آیت اتری، ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ میدان عرفات میں حضور پر نازل ہوئی کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا دوسری یوم عرفہ تھا، یعنی 2 عیدیں جمع تھی، ہمیں اور عید بنانے کی ضرورت۔ حضرت عمر یوم عرفہ کو بھی عید کہہ رہے ہیں، یوم جمعہ کو بھی عید کہہ رہے ہیں۔ کوئی فتویٰ لگا؟ اونچی آج کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا یہ صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھتے؟ کیا صحابہ سے زیادہ حدیث کو سمجھتے؟ حضرت عمر آگے سے کیوں نہیں کہتے ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں، صرف عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور کوئی عید نہیں ہوتی، ہمیں کسی عید کی ضرورت نہیں؟ فرماتے اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ جب حضرت عمر جمعہ کو عید کہہ رہے ہیں، یوم عرفہ کو کہہ رہے ہیں، تو نبی کی دید کو کیا کہتے ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کیا کہ یہ جو نہیں مانتے یہ عید مانتے نہیں تو مناتے بھی نہیں؟ اور سنی کیا کرتے؟ ادھر چاند چڑھتا ہے جھنڈے لہراتے ہیں، جھومتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ مل کے کہہ لیجئے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی علی کا مطلب کہ ہر طرف درود و سلام کی گونج ہے۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ ہمیں پتہ چل گیا نعمت کے نازل ہونے کا دن عید کا دن ہے۔ جس دن میرے آقا آئے وہ دن بلا شبہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ ہمیں کوئی شبہ؟ کہتے ہیں اصل تاریخ 9 ہے پیدائش کی، 9 ربیع الاول اصل تاریخ ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، تم 12 کو مناتے ہو، اصل تاریخ تو 9 ہے۔ تو میں نے جواب دیا کوئی بات نہیں، 2 جواب دے رہا ہوں، تمہارے نزدیک 9 ہے، تم 9 منا لو، ہم 12 مناتے ہیں۔ اچھا دوسرا جواب، فتویٰ لکھ دو کہ 9 کو منائیں گے تو تم اعتراض نہیں کرو گے، لکھ دو، تمہارے نزدیک 9 ہے، تم چاہتے ہو ہم 9 کو منائیں، ہم 9 کو بھی منا لیں گے، لکھ دو، اعتراض نہیں کرو گے۔
تاریخ کا اختلاف ڈال کر روکنا چاہتے ہو تو ہم رکنے والے، ہم تو سارا سال میلاد مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، دن رات مناتے ہیں۔ کہتے ہیں جی 12 تاریخ وفات کی ہے، لوگوں میں، پرانے لوگوں میں 12 وفات کا مہینہ مشہور۔ میں نے کہا یہ بھی تم لوگوں نے سکھایا ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ بہرحال جو 12 وفات کہتا ہے وہ توبہ کر لے۔ کہتے ہیں جی 12 وفات کا مشہور کہ 12 تاریخ وفات کی ہے۔ ایک سیدھے سادے سنی کو پکڑتے ہیں، عالم کو نہیں، کیونکہ وہ مفتی عبد المالک صاحب یا ان کے بیٹوں کو ٹکرائے گا تو جواب کرارا ملے گا نا۔ تو سیدھے سادے سنی کو پکڑتے ہیں، سن، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ دیواروں پہ سر مار رہے تھے، غم تھا، تم اس دن مٹھائیاں بانٹ رہے ہو، جھنڈے لہرا رہے ہو، خوشی کر رہے ہو، تمہیں نبی کی وفات سے خوشی ہوئی، 12 تاریخ وفات کی ہے اور تم خوشی منا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی گھبرا جاتا ہے، مگر گھبرا کے چوپ نہیں ہو جاتا، آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، اس کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو سنیں، اس کے بہت سارے جواب ہیں، پہلا جواب دے رہا ہوں اور میرے نزدیک وہ کافی جواب ہے، اس کے باوجود پسند نہ آئے میں اور جواب دوں گا۔ وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے۔ وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ان علماء سے پوچھو، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹی بات کرنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ پوچھ لو، جان بوجھ کر اگر اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کر رہا ہے، کفر تک چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ واللہ کہہ کے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں، حقیقت میں میں مفتیان کرام سے معافی چاہتے ہوئے آپ سب کو صرف 2 منٹ کے لیے مفتی بنا رہا ہوں۔ صبح جا کے یہ نہ کہنا ہم رات کو سارے مفتی ہو گئے، صرف 2 منٹ کے لیے سوال میں کروں گا، فتویٰ آپ دیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ میں مردہ آگے، زندہ پیچھے، ایسا ہی ہے؟ مردہ پیچھے کر دیں، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ یار کتنے اچھے مفتی ہو، فوراً جواب دیا ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ آپ اپنا فتویٰ تو نہیں بدلو گے؟ ادھر کی ہوا تو ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا تو وہ حال تو نہیں کرو گے؟ ایک شعر سنا دوں؟ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی یہ بھی ہیں مگر مفت کے کھانے والے۔ آپ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اگر مردے پیچھے ہوں، زندہ آگے تو نماز پکی بات ہے، پکی بات ہے، پھر پوچھ رہا ہوں پکی بات ہے؟ آپ نے جو فتویٰ دیا صحیح، کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی میں امام ہیں، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اور ابھی آپ نے فتویٰ دیا کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے ان کی نماز پڑھا کر بتا دیا یہ سارے زندہ، اور جس کے مقتدی زندہ اس کا امام بھی زندہ۔
میرا موضوع نہیں ہے حیات النبی، ورنہ اسی پر ساری دلیلیں دیتا۔ نہیں، آب حیات کتاب کا نام، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، بازار میں کتاب ملتی ہے، وہ تو یہ لکھتے ہیں حضور کو ایک لمحے کو موت آ جائے یہ جہان قائم نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا نا یہ حیات النبی کا موضوع الگ، بات کیا کر رہا تھا؟ وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے، اچھا ہو سکتا ہے ان کو میرا یہ جواب پسند نہ آئے، حیاتی مماتی ان میں ہیں اور جو جھگڑے ان میں ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئیں دلیل دیتا ہوں۔ جمعہ پڑھتے ہو آپ لوگ؟ اچھا جو پڑھتے ہیں انہوں نے آواز لگائی، باقی کو اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتا میرا جی کرتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کو اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ آپ لوگوں نے اپنی قوت ہی توڑ دی، آپ کی شوکت کا، قوت کا مظاہرہ تھا، آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، اور جمعے کے دن جتنا جلدی جاؤ انعام ملتا ہے۔ ایک تو رزق ہے نا لکھا ہوا، وہ تو ملنا، انعام لکھا نہیں جاتا، انعام ملتا ہے۔ سنیں آپ کا وہ حال تو نہیں ہے، ایک لڑکا آیا گھر میں، باپ نے پوچھا کہاں گیا تھا، کہنے لگا جمعہ پڑھنے۔ باپ نے کہا آج تو جمعرات ہے، کہنے لگا میں آج ہی پڑھ آیا ہوں، جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے۔ وہ والا حال تو نہیں ہے نا۔ اچھا جمعہ مومنوں کی عید، جمعہ پڑھنا مسلمان پر فرض۔ سوال یہ ہے یہ جمعہ کس کی یاد میں عید بنایا گیا؟ میں نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے حضرت آدم پیدا ہوئے جمعے کے دن، وفات ہوئی، پیدا ہوئے وفات ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ جمعہ وفات آدم کی خوشی میں عید ہے یا میلاد آدم کی خوشی میں؟ سوچ کے جواب دے دو۔ سب کہیں گے میلاد آدم کی خوشی میں، تو جب میلاد آدم ہر ہفتے منایا جائے تو نبی کا میلاد کیوں نہ منایا جائے؟ وہی دن وفات کا، وہی دن پیدائش کا، مگر وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ صرف بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کی وفات پر 130 دن عدت کرے گی، 4 مہینے 10 دن، ورنہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے شریعت میں، اور نبی تو مرتے ہی نہیں۔ تو سوگ کا کیا مطلب؟ وہی دن وفات کا، وہی دن ولادت کا، ولادت کی خوشی کو باقی رکھا۔ اگر تم کہتے ہو 12 تاریخ وفات کی ہے، تب بھی پتہ کیا چل گیا؟ نبی کے میلاد کی خوشی باقی رکھی گئی، روزانہ میلاد منایا کرو۔ اب کتابوں کے نام لکھ لیں، میں اپنی کسی کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، اعتراض کرنے والوں کی کتاب کا نام بتاؤں گا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ سب سے پہلی کتاب نشر الطیب، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی۔ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے کمیشن دیا کرو، تمہاری کتاب کی بھی مشہوری کر رہا ہوں، مفتی کی بھی مشہوری کر رہا ہوں، کمیشن ملنا چاہیے مجھے۔ تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ تھانوی صاحب دوسری کتاب افاضات یومیہ میں لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تیسری کتاب فتاوی اشرفیہ، جس کو فتاوی امدادیہ بھی کہتے ہیں، اس میں بھی لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی۔ دلیل کیا دیتے ہیں کیوں 12 تاریخ وفات کی نہیں؟ کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائی۔ حجۃ الوداع، آخری حج کیا وہ جمعہ کا دن تھا، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا، محرم شروع ہوا، سفر 2 مہینے درمیان میں ہے، محرم سفر، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور پیر کے دن فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حجۃ الوداع سے لے کے ربیع الاول تک سارے مہینے 29 کے گنو، 2 30 کے، 1 29 کا، 2 29 کے، 1 30 کا، جس طرح بھی گن لو، 12 تاریخ پیر کے دن آتی۔ آپ کے گھر سے گواہی دے رہا ہوں 12 تاریخ وفات کی۔ 3 کتابیں ہو گئی۔ سیرت النبی جناب شبلی نعمانی کی بڑی مشہور کتاب،
اس میں بھی 3 صفحے جدول بنائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ مقالات رسول رحمت جناب ابوالکلام آزاد جو نہرو کے اشتیار تھے، پاکستان کی مخالفت کی، یہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب مقالات رسول رحمت میں لکھا 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ تو بہقی وقت کہتے ہیں ان کو، وہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی نے انسائکلوپیڈیا بنایا دائرہ معارف اسلامیہ، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے اور سب نے لکھا کہ 12 تاریخ وفات کی۔ اب بولو، اتنی گواہیاں دی ہیں، 12 تاریخ اگر ہو بھی تو بھی دلیل پیش کر دی، اور اتنی گواہیاں کہ نہیں ہیں، اور وفات منانے کا کیا مطلب؟ جب نبی زندہ ہے تو ہم تو اپنے زندہ نبی کا جشن مناتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آگے چلے۔ کہتے ہیں جس سال حضور پیدا ہوئے تھے اس سال وہ مہینہ، وہ تاریخ، وہ دن، وہ پورا سال بڑا مبارک تھا، مگر ہر سال رسول پیدا تو نہیں ہوتے، پھر تم کیوں ہر سال مناتے ہو؟ اور ظالموں نے ظلم کیا، یہاں تک لکھ دیا کہ جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن ہر سال مناتے ہیں، تم اپنے نبی کا مناتے ہو۔ معاذ اللہ، سخت بات ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، گستاخی ہے یا نہیں؟ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں لڑتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، نہ جائیداد کا مسئلہ، نہ کوئی رشتے ناتے کا مسئلہ، نہ کوئی بینک بیلنس کا مسئلہ، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے جس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتا، پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ آپ کے ہری پور ہزارہ میں شب قدر منائی جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، منائی جاتی ہے، وہ بھی مناتے ہیں، آپ بھی۔ شب قدر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ ان سے پوچھنا کیا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تم نے کہا نبی ایک مرتبہ پیدا ہوا، ہر سال پیدا نہیں ہوتا، کیوں مناتے ہو؟ قرآن ایک شب قدر میں اترا، مگر جس رات میں اترا قیامت تک کے لیے اس کو مبارک بنا گیا، وہ ہر سال مبارک ہو گئی۔ نبی بھی ایک ساعت میں پیدا ہوا، مگر جس ساعت میں پیدا ہوا قیامت تک کے لیے اس کو مبارک بنا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی آگے چلے۔ کیا صحابہ نے منایا؟ وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی دلیل وہ دے رہے ہیں، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ حضرت ابو بکر کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عمر کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عثمان کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت علی کی زندگی میں اتنی مرتبہ۔ بڑی محنت کی بیچارے نے، کتنا تلاشا ہوگا، کتابیں کھنگالی ہوں گی کہ کہیں کوئی منانے کا ثبوت تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ان کی زندگی میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے میلاد نہیں منایا، تمہیں نبی سے زیادہ محبت ہے۔ اگر واقعی منانے والی چیز ہوتی تو وہ بھی مناتے، صحابہ نے نہیں منایا، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ بدعت ہے، یہ کوئی ضروری چیز۔ یہ ان کا فتویٰ، نام لیا میں نے کسی کا؟ پوچھ رہا ہوں۔ صبح کہیں کہ ہمارے خلاف بول گیا ہے تو کہنا اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ سنیں، کیا صحابہ نے منایا؟ میں یہاں کے یہ لوگ سب مجھے جانتے ہیں، ذمہ لیں گے، سفید کاغذ پر ان کو کہو لکھ دیں کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر دلیل ہے تو یہ سفید کاغذ پہ لکھ کے دستخط کر دو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے یا وہ کیا جا سکتا نہیں۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو لکھ کر دستخط کر دو۔
مرتے مر جائیں گے دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب یہ دلیل ہی نہیں ہے تو اس کو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کا کیا مطلب؟ دشمنی ہے نا نبی سے۔ بھئی جشن منانا غلط ہوتا تو کسی کا بھی جشن نہ مناتے، مدرسے کا جشن جائز، اپنے مفتی کا جشن جائز، اپنے علاقے میں جس کا چاہیں جشن جائز۔ تو پتہ چلا چڑ جشن سے نہیں ہے، چڑ نبی سے ہے، کیونکہ جشن ناجائز ہوتا تو کسی کا بھی نہ مناتے۔ جب آپ جشن منا رہے ہیں تو سب کا جشن جائز سمجھتے ہیں، نبی کا جشن کے معنی خوشی، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو آپ کو نبی سے محبت والا کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا میں صبح و شام دن رات نبی کا نام جپوں۔ سنی کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ وہ تو ہر وقت نبی کا ذکر پسند کرے گا۔ تو پتہ چلا تمہیں محبت نہیں۔ آؤ جواب سناؤں، اور تھوڑے سے سناؤں گا، تھوڑے سے رکھ لوں گا، ورنہ ہزارہ والے دوبارہ کب بلائیں گے، پھر مشکل ہوگی۔ سنیں، میری یہ پوری کتاب موجود ہے، سن لیں دلیلیں سن لیں۔ پہلی بات، یہ کوئی قانون اور دلیل نہیں ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ دلیل، ورنہ صحابہ نے حج کے سوا کوئی سالانہ اجتماع کیا نہیں۔ سنتے جائیے گا، میرے پاس 3000 سوال ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے اور یہ کرتے ہیں اور دین سمجھ کے کرتے ہیں، ان کو مشکل ہو جائے گی۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن پر زیر زبر تھے، رنگین کاغذوں پر چھپا ہوا تھا، ترجمے تھے، تفسیریں حاشیے لگے ہوئے تھے؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں مسجدوں میں آج جس طرح تزئین و آرائش ہے، کیا تھی؟ سجاوٹ تھی، ٹائلیں لگی ہوئی تھی؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، مدرسوں میں پیریڈ تھے کہ یہ تفسیر کا، یہ حدیث کا، یہ فقہ کا تھا۔ حدیث کی کتابیں جس طرح آج ہے صحابہ کے زمانے میں تھیں، پینا فلیکس لگتے تھے، ریلیاں نکلتی تھی، دھرنے، پوچھ رہا ہوں ایسے ہی، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری سیاست مدینے سے شروع ہو کے مدینے پہ ختم ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو میں جانتا کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ تھا، تم کرو تو سب جائز، میں نبی کا میلاد مناؤں تو کہتے ہو کیا صحابہ نے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں نبی سے محبت، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو اس کو بطور دلیل پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو پیش کر رہا ہے اس کو یقیناً دشمنی ہے، اس کو یقیناً اونچی۔ ماشاءاللہ اسٹیج کی سجاوٹ اور بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے ایک صاحب نے پچھلے سال واٹس ایپ پر ایک جھنڈے کی فوٹو بھیجی اور نیچے لکھا کہ یہ اتنا بڑا جھنڈا اس کپڑے کا کسی غریب لڑکی کا لباس بھی بن سکتا تھا، کسی غریب کا بدن بھی ڈھانکا جا سکتا تھا۔ میں نے وہ فوٹو دیکھ کے نیچے لکھا کہ جس کیمرے سے تو نے یہ فوٹو لی ہے وہ کتنے کا ہے؟ وہ کپڑا تو 100-200 کا ہوگا، خون تو تیرا 70,000 کا ہوگا۔ اس وقت تجھے غریب کی بیٹی یاد، گھر میں 10 دن شادی کے پروگرام ہو، غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی؟ میں نبی کے لیے چراغاں کروں تو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے؟ کیا مطلب تمہیں نبی سے محبت؟ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟ سب کی آواز. اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ. مال جمع کرنے سے بہتر ہے خوشی منانے پہ خرچ کرنا، اور نیک کام پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ. یہ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کہتے ہیں ناجائز. ان کی مانے رب کی مانے اونچی. تو ہم مانتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے. ہاں ثبوت چاہیے، ہر بات کا ثبوت دوں گا. باہر کے ملک میں تھا، کسی نے مجھے رکا بھیج دیا، مولانا صاحب عید الفطر عید الاضحیٰ پہ نمازیں ہیں، اگر یہ عید ہے تو اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ اللہ کسی نو پٹھی مت نہ دے. میں نے کہا تو نے اعتراض کیا، جواب تیری کتاب سے دوں گا. فضائل اعمال میں نے کہا کہیں کسی کے پاس تبلیغی نصاب رکھی ہے لاؤ. وہ لے آئے. میں نے کہا کھولو، اس میں سے میں نے ان کو فضائل بتائے. میں نے کہا اس میں واقعہ لکھا، تم پڑھ کے سناؤ. ایک شخص مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی حضور کے ساتھ تھے. بیٹا اس طرح اگر آپ آنے جانے کا سلسلہ رکھو گے نا دھیان جائے گا، بڑی مہربانی تشریف رکھے. حضرت علی ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ. حضرت علی سے فرمایا اس کو. حضرت علی نے اٹھا دیا اور عرض کی حضور آپ قریب تھے، آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس کو اٹھنے کو کہتا، یہ نیند میں انکار کر دیتا، ہوش نہیں ہوتا، اس کو انکار کر دیتا، ایمان سے چلا جاتا. میں نے اس لیے کہا تجھے تو پکار، کم از کم ایمان تو رہے گا. میں نے کہا نبی حکم دے دیتے نماز کا اور کوئی نہ پڑھتا پھر کیا ہوتا؟ تو یہ مہربانی کی ہے نبی نے کہ اس عید پر نماز فرض نہیں کی ہے. سمجھ آئی ہے بات؟ میں نے کہا تمہاری کتاب سے جواب دے رہا ہوں. اب جو لوگ نہیں مانتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب ایک روشنی بڑی لگا لیا کرو، یہ اتنے سارے کمکمے کیوں؟ میں نے کہا رب نے سکھایا. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ ایک سورج بنا دیتا، یہ اتنے سارے چاند تارے کیوں بنائے ہیں؟ بزینت الکواکب، یہ رب نے سکھایا. آپ نے جلسہ کرنا تھا، اسٹیج لگایا، شامیانہ لگایا، نیچے قالین بچھائے، پھول لائے، کمکمے لگائے. کیوں؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ رب نے کائنات بنائی نبی کے لیے، محبوب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، رب نے سارے سبزے اگائے، کمکمے لگائے، حبیب کو لانا ہے. اچھا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے کالجیٹ یونیورسٹیز، وہ ذرا توجہ سنیں. نبی کی پیدائش کا بیان لکھنا جائز. بیان لکھنا، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مہینہ کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، کیا معاملات، لکھنا جائز. چھاپنا جائز. چھاپنا، محفل میں بیان کرنا ناجائز کیسے؟ لکھنا جائز ہے، چھاپنا جائز ہے، اور میں اس کو محفل میں سنا دوں تو وہ کیسے ناجائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں. فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام، اونچی سب کی آواز، ان کا اصلی نام بتاؤ. عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے، اصلی نام بتاؤ. کوئی بتائے؟ عارف شاہ صاحب سے اس کو 100 روپیہ دلوا دوں گا، دے دیں گے. ان کا اصلی نام ہے شیبۃ الحمد. کیا نام ہے؟ یاد کر لیں، شیبۃ الحمد ان کا نام. میں نے کیوں یہاں روکا مضمون؟
اس لیے کہ میں عبد النبی نام رکھوں تو غلط کہتے ہو، میں عبد الرسول نام رکھوں تو غلط کہتے ہو، عبد المصطفیٰ نام رکھوں تو غلط کہتے ہو۔ یہ عبد المطلب کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ مطلب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ پڑھ لینا، وہ جب ان کے چچا ان کو لے کے آئے تھے تو نہیں بتایا کہ میرا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا، انہوں نے صرف رنگت کی وجہ سے کہہ دیا غلام۔ تو عبد بمانا غلام ہے۔ قرآن کی گواہی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ دو آیتیں سنا دی کہ عبد کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں۔ کوئی عبد النبی نام رکھے تو نبی کا عبادت گزار نہیں، نبی کا غلام۔ حضرت عمر فاروق سے زیادہ عربی کوئی جانتا ہوگا؟ ان کا پہلا خطبہ سنو، وہ جب خطبہ دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کنت عبدہ وخادمہ، میں نبی کا عبد بھی تھا، نبی کا خادم بھی تھا۔ کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ تم اللہ کے طرف نسبت نہیں کر رہے، عبد کی نسبت نبی، اضافت نبی کی طرف کر رہے ہو۔ وہ سب عربی جانتے تھے، انہیں معلوم کہ عبد کے معنی غلام بھی ہیں۔ تو عبد الرسول نام رکھے کوئی تو غلط، عبد النبی نام رکھے غلط۔ حضور فرماتے ہیں میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم۔ 21 پشتوں تک نبی خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ خطبے اللہ نے سب سے بہترین علاقے میں، سب سے بہترین خاندان میں، سب سے بہترین لوگوں میں، سب سے بہترین گھر میں پیدا کیا، خود سنا رہے۔ نہیں، دوسری حدیث سنو۔ حضور سے پوچھا گیا پیر کے دن کا روزہ، کون سے دن کا؟ آپ کو پتا ہے سجاد صاحب اس کا نام پیر کیوں ہے؟ اس میں ساری کائنات کا پیر آیا، اس کا نام ہی پیر ہو گیا۔ کسی نے پوچھا پیر کے دن، سوموار، منڈے، اس کا روزہ رکھنے، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ خود نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اب جو کہے کہ نہیں قرآن حدیث میں ثبوت نہیں تو سمجھ لینا یہ قرآن حدیث کو جاننے والا۔ آئیے اب آپ کو اتنا تو بتا دیا کہ یہ پوچھنا کہ صحابہ نے منایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، مگر میں بتاؤں گا صحابہ نے منایا۔ صحابہ نے، کتاب کا نام لکھے الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا شاہ عبد الحق محدث الہ آبادی۔ ایک تو محدث دہلوی ہے نا، یہ محدث الہ آبادی۔ اس کتاب پر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے لکھا، یہ کتاب بہت اچھی ہے اور لکھنے والے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ دلائل الخیرات کے استاد، دلائل الخیرات کا نام سنا؟ درود شریف کی کتاب، یہ اس کے استاد مکہ چلے گئے تھے، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب مشتبائی میں چھپی تھی انڈیا میں، اب پاکستان میں ملتی ہے۔ الدر المنظم پوری کتاب میلاد پر اعتراضات کے جواب میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ نے میلاد منایا۔ کتنی حدیثیں؟ غلط ہیں یا صحیح ہیں، کس درجے کی ہیں، یہ اپنے استاد کی بات کرنا، کیونکہ وہ علماء دیوبند کے استاد ہیں، شیخ الدلائل مولانا عبدالحق۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں کیونکہ پکے سنی تھے۔ وہ خود اپنی کتاب میں 2 حدیثیں لکھتے ہیں، اصل حوالہ نہیں دے رہا، اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اعتراض نہ کر سکیں۔ پہلی حدیث وہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں ذکر میلاد کر رہے تھے، سارے جمع تھے، میلاد کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ کے میلاد کی باتیں ہو رہی ہے۔ فرمایا تم سب کے لیے میری طرف سے شفاعت کا اعلان، تمہارے لیے شفاعت ہو گئی۔ صحابی کا نام اگر میرے ذہن میں صحیح ہے غالباً سالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گزر رہے ہیں،
کسی کی دیوڑی میں، پرانے مکانوں میں دیوڑی ہوتی تھی نا، مکان کے باہر جس طرح تھڑے بنا لیتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی دن ہے، یہی دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول حضور گزرے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے میلاد شریف کا دن ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کے لیے مغفرت ہو گئی۔ 2 حدیثیں تمہاری کتاب سے پیش کی ہے، صحابہ کا ثبوت مانگ رہے ہو، میں نے 2۔ تیسری حدیث سن لیں، مسلم شریف میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کیا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹھے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے جو ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ کی بدولت، آپ کے آنے کی برکت سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے؟ عرض کی ہاں جی اسی لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ کوئی بدگمانی ہے، صرف تمہارے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو آپ کا ذکر کرنے، آپ کی یاد منانے بیٹھے، ان پہ اللہ فخر کر رہا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں تو پھر میں نہ مانوں کا علاج۔ بیٹا ماں کے پاس آیا، ماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا اماں میں نے شرط لگا لی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہاروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ میں مانوں گا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ انہوں نے ماننا اور ہم نے چھوڑنا، یہ منائیں گے نہیں اور ہم میلاد منانا چھوڑیں گے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے تو شروع میں اتنی باتیں آپ کو سنا دی کہ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پہ ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کا ثبوت بھی حدیث سے لے لو، وہی مسلم شریف، صحیح مسلم۔ میرے آقا مدینہ آ رہے ہیں، پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا، اور شریعت میں نذیر موجود ہو پھر اس کے بعد اس کو بدعت کہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ توجہ سے سنیں، حضرت ابو بردہ اسلمی اپنی پگڑی کھولتے ہیں، نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا لیتے ہیں، صحابہ ارد گرد ہو گئے، لوگ چھتوں میں چڑھ گئے، بچیاں بچے گلیوں بازاروں میں، سب کے سب یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پتہ چلا میلاد میں حضور کی آمد کا ہی جشن منایا۔ آمد کا جشن مناتے ہوئے جلوس نکالنا، جھنڈے لہرانا، نبی پاک کے نام کے نعرے لگانا صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ سنیں، کسی نے فتویٰ لگایا جھنڈا کیوں بنا لیا، نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ حضور بچیوں سے پوچھتے ہیں کس بات کی خوشی ہے؟ کون ہو تم؟ گیت گا رہی ہو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اگر نہیں معلوم سن لو، اگر سنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیان اور تقریر۔ اب بیٹھے ہیں مفتی صاحب اور یہ سارے، آپ بولنے کو تقریر کہتے ہو، ان سے پوچھو تقریر کے معنی چپ ہونے کے۔ مذاق نہیں کر رہا، لغت اٹھا کے دیکھو، تقریر کے معنی چپ ہونے کے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، حضور انکار نہ فرمائے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ صحابہ نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نبی نے انکار۔
انکار. بچیاں گیت گا رہی ہیں وجب الشکر علینا, اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. ایک دن, مہینہ, سال, 10 سال, 20 سال, کتنا, جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے, یعنی قیامت تک نبی کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. حضور منع نہیں فرما رہے. آج فتوے لگاتے ہو, نبی کے سامنے ثابت ہو گیا کہ بار بار میلاد منانا چاہیے. اللہ بچیوں سے پوچھا تم کون ہو, کس بات کی خوشی. شاہنامے میں حفیظ جالندھری ترجمانی کرتے ہیں. وہ بچیاں کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. حضور کے سامنے کہہ رہی ہیں, حضور فرما رہے ہیں میں بھی تم سے خوش ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں. صحابہ کا ثبوت مل گیا, صحابہ جلوس نکال رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے شکر واجب ہو گیا. اب کوئی کہے نہیں تو ہم ایسے کی سنتے بھی نہیں. اور میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا, دلیل حرمت کے لیے, منع کے لیے ہوتی ہے. میں نے پھر کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کے پاس روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں. ہمارے پاس میلاد منانے کی ایک نہیں, سینکڑوں پکی دلیلیں ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اور اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمت کا خوب. آواز تھک گئے, تقریر روک دوں, تھوڑا سا ساتھ دیجئے. نہ میں سبحان اللہ کہنے کو کہتا ہوں, نہ میں ہاتھ بلند کرنے کو کہتا ہوں. جس بات کا جواب مانگوں آپ کو جگانے کے لیے. اللہ کیا فرما رہا ہے, اپنے رب کی نعمت کا خوب. کوئی روکتا کیوں ہے؟ قرآن کے مقابل اللہ فرمائے چرچا کرو, اور یہ کہ نہ کرو. قرآن کے مقابل بات کر رہے. حیرت کی بات ہے, اتنی جرأت ہی نہیں کی ہو سکتی ہے. مومن تو کہے گا میں اپنے رب کا کہنا مانوں گا, اور یہ اللہ کے حکم کے مقابل کہہ رہے ہیں چرچا نہ کرو اپنے مفتی کا, اپنے مدرسے کا. نہیں, اگر تھوڑی سی 2 ڈگریاں زیادہ ہو جائیں نا تو لکھتا ہے. منشی فاضل لکھے گا, عربی فاضل لکھے گا, اور کوئی اور ایک شخص بی اے, وہ بی اے لکھتا ہے, ایم اے لکھتا ہے, LLB لکھتا ہے. دوسرے جتنے بھی ڈگریاں, کوئی اس کو کہتا ہے تو اپنا نام لکھیے, ڈگریاں کیوں لکھی ہو؟ کہے گا میری مرضی, میں چرچا کر رہا ہوں, میں نے محنت کی ہے, ڈگری حاصل کی ہے, کر رہا ہوں. ایک شخص نے کوئی پروڈکشن بنائی, کارخانے والے نے, وہ چھوٹا ہینڈ بل چھاپے, بڑا پینا فلیکس لگائے, وہ نیون سائن لگائے, کوئی روکے گا؟ اونچی, یہ نہیں, یہ سب جائز ہے. اور رب نے جس کی خاطر کائنات بنائی, اس کا چرچا نہ کرے تو پھر کس کا چرچا کرے؟ جس کی بدولت ہمیں وجود ملا ہے. اور پھر کیسا چرچا کرے؟ حکم یہ ہے صبح کرو, شام کرو, دن کرو, رات کرو. جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ رب کا پیارا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول پیر صاحب کا اردو کا ایک شعر سناتا ہوں. پیر صاحب اردو سمجھ آئے گی نا؟ مفتی صاحب تو سنیں گے. بڑا پیارا شعر, نبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں نا بات ہی نہ کرو, میں کہتا ہوں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. جس کو بات کرنی ہے نبی کی کرے, ورنہ کرنے کی ضرورت. کہتے ہیں ہر وقت نبی کی بات کرتے ہو, ہر وقت نبی کی بات کرتے ہو. میں نے کہا اللہ کا حکم, اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے پر، نبی پر۔ اس میں مدت بتاؤ، اس میں مدت بتاؤ کہ اللہ صبح بھیجتا ہے، دوپہر نہیں بھیجتا، یا شام کو بھیجتا ہے، 2 منٹ بھیجتا ہے، 3 منٹ، یہ دوام و استمرار ہے، اس میں کوئی مدت نہیں۔ کائنات نہیں تھی اللہ تھا، کائنات نہیں ہوگی اللہ ہوگا، کچھ نہیں تھا ذکر مصطفیٰ تھا، کچھ نہیں ہوگا ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ یہ روکنے والے ختم ہو جائیں گے، نبی کا چرچا ختم ہو سکتا؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ماشاءاللہ ہری پور ہزارہ کے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، مجھ سے آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے، پاکستان کی سب سے مشہور اور بڑی شخصیت کا نام کوئی بتائے؟ صحیح نام لیا آپ نے، میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں۔ قائد اعظم، تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح، صحیح ہے؟ ہر نوٹ پر فوٹو، ہر سکے پر ہے نا قائد اعظم کی فوٹو، تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ ہری پور ہزارہ میں جمع میرے سامنے ہزاروں بیٹھے ہیں، دنیا تک اگر پیغام جا رہا ہے، کتنے سن رہے ہوں گے؟ قائد اعظم کی دائی کا کیا نام تھا؟ مڈ وائف، پاکستان کی مشہور شخصیت کو 125-150 سال زیادہ نہیں ہوا ہے، اتنا بڑا مجمع، پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت کی دائی کا نام معلوم وہ بھی تو کیا فائدہ، کون سا ثواب ہوگا؟ یا اس کو پکارنے سے کوئی انعام ملے گا؟ شاید ہو سکتا ہے کسی نیلام گھر میں دودھ کا ڈبہ مل جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر یہ پورا مجمع ہری پور ہزارہ میں جمع ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، حضرت حلیمہ کو جانتے ہو؟ عزت ملتی ہے تو نبی کی نسبت سے۔ لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کی، دنیا میں کیا تاریخی تقریر کی۔ میں نے کہا صرف ایک بات تھی اس میں، اس نے 22 سال میں پہلی مرتبہ میرے نبی کی عزت کی بات کی، اس لیے عزت ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے 22 سال میں نبی کی عزت کی بات کی تو اس کی عزت ہوئی ہے، ورنہ اور کیا تھا؟ اور کچھ تھا؟ تو جو نبی کی عزت کرتا ہے خود عزت والا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے روحانی بادشاہ حضرت داتا صاحب، کوئی شبہ نہیں، روحانی تاجدار ہے، اصل بادشاہ، صحیح ہے نا؟ آپ کو داتا صاحب کا نام بھی یاد ہے، داتا صاحب کی باتیں بھی یاد ہیں۔ ہر شخص لاہور میں داتا صاحب کے حوالے سے جائے سلام کرتا ہے، درست؟ داتا صاحب کے زمانے میں جو بادشاہ تھا لاہور میں، اس کا نام بتاؤ؟ نہیں پتا، بس یہی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ داتا صاحب کا نام کیوں زندہ ہے؟ غوث پاک کا نام کیوں زندہ ہے؟ خواجہ صاحب کا نام کیوں زندہ ہے؟ امام پاک کا نام کیوں زندہ ہے؟ جو نبی کا ذکر کرتا ہے خود اس کا ذکر ہونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضور میں اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کرتا، اپنے کلام میں آپ کا نام ڈال دیتا ہوں جس سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟
جی نماز پڑھتے نہیں ہو، روزے پورے رکھتے نہیں ہو، ملاوٹ بہت کرتے ہو، میلاد مناتے ہو، میلاد منانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ میلاد منانے والے کو چاہیے پکا نمازی ہو، میلاد منانے والے کو چاہیے اچھا باپ ہو، اچھا شوہر ہو، اچھا بھائی ہو، اچھا بیٹا ہو، اچھا شہری ہو، اس کے کردار میں بھی اجلا پن ہو، اس کے اندر ظاہر اتوار میں بھی اچھائی ہو۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو تم اس کو تانا دیتے ہو کہ میلاد منانے سے کیا ہوگا، تو وہ تو گناہ گار ہے۔ میں تمہیں بتا دوں میلاد منانے سے تو کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ تو صرف گناہ گار ہے۔ اور کہاں لکھا؟ بخاری میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، حدیث کا نمبر 5101۔ اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی انٹرنیٹ کھولو، مفتی گوگل سے پوچھو، ابھی بتا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی تھی سلیو گرل سویبہ، کچھ لوگ صوبیہ بول دیتے، نام سویبہ تھا۔ اس نے آ کر اس کو خوشخبری سنائی، تیرے بھائی عبداللہ جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ یہ چچا تھا، اس کو واقعی خوشی ہوئی، بھتیجے کی ولادت کی اس کو خوشی ہوئی کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی، ان کے گھر بیٹا ہوا، بہت خوش ہوا۔ آپ کو بھی آج آ کر کوئی خوشخبری سنائے، مٹھائی کے پیسے تو دیتے ہو گے؟ اچھا ہری پور ہزارہ میں نواز نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلو کسی کو لڈو کھلا دیتے ہو۔ وہ سردار تھا اور وہ لونڈی تھی، اس نے خوشخبری سنائی، یہ خوش ہوا تو اس نے انگلی کا اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے۔ تو نے ایسی خوشخبری سنائی جس سے مجھے خوشی ہوئی، میں اس خوشی میں تجھے خوشخبری سنانے والی غلامی سے آزادی پائے، خوشی منانے والے آگ سے آزادی نہیں پائیں گے۔ ہماری سوچ مثبت ہے، ہم تو اسی طرح امید رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہی ابو لہب دشمن ہو گیا، کفر کی حالت میں مرا، دشمنی میں اتنا بڑھ گیا، اس کی مذمت برائی کو کہتے ہیں، اس کی برائی میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن، یہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، اس کی موت کے بعد، بخاری شریف میں حدیث موجود۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی کیا گزری؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب ہے، کاش کہ ان پر ایمان لے آتا، ہر وقت عذاب میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا تھا، ہر پیر کو مجھے اس خوشی منانے کی برکت سے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ ہر پیر کو حدیث ختم ہو گئی، شارحین حدیث کی شرح کرنے والے سارے، خاص طور پر شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن، وہ چچا تھا، ہم امتی، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں، جو آقا ایک مرتبہ صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے والے کو ہر پیر کو نواز رہا ہے، غلاموں کو کتنا نوازے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری، جو دشمنوں کو نواز رہا دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا؟ تو بولو میلاد منانے کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب
آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو نا تو آپ خود خرچہ کرتے ہو، باپ کی، بیٹے کی، ماں کی، بیوی کی، بچوں کی، کوئی بھی خوشی ہوتی خود خرچہ کرتے ہو۔ میلاد پہ آپ لوگ چندہ کرتے ہو کیوں؟ میں نے کہا وہ خوشی میرے اکیلے کی ہے، نبی سب کا ہے۔ نبی کچھ لوگ خود بھی کرتے ہیں، کچھ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ نبی سب کا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ماننا، ہم نے چھوڑنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجلی میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں، جگہ جگہ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہی ہیں، تو ان کو پیغام کیا دیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے مکہ مکرمہ میں بھی میلاد منانے کا حال لکھا، اپنے گھر میں بھی میلاد منانے کا حال لکھا، اور بتایا کہ ہر سال ہمارے گھر میں میلاد ہوتا ہے، میلاد ہوتا۔ اچھا، سیرت مناتے ہیں یہ لوگ، کیا مناتے ہیں؟ میلاد نہیں منا، ہم میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ لفظ سیرت بھی قرآن میں آیا ہے، وہ بھی سنا تاکہ آپ کو پتہ چلے میلاد اور سیرت دونوں کا مطلب سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک لاٹھی دی تھی، لاٹھی عصا، کیا کہتے ہیں کہ 5 کتاباں عرشوں آئیاں، نہیں 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، بگڑے تگڑے دا پیر ڈنڈا، مولا بخش بھی کہتے ہیں۔ لیجئے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، قرآن میں ہے نا، پوچھ رہا ہوں، اس کا ذکر قرآن میں موجود۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکتے ہیں زمین پر، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے؟ لاٹھی پھینکی زمین پر، اژدہا، بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لو، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، یہ سیرت کا لفظ قرآن سے سنایا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ فرماتا سیرت کے معنی حالت کے، شکل کے، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ پہلی حالت پر کیا؟ انہوں نے پکڑا، پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ تو سیرت کے معنی شکل کے، سیرت کے معنی حالت کے، میلاد کے معنی پیدائش کے۔ پیدائش منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی کسر رہ گئی؟ کوئی اعتراض رہ گیا کسی کے ذہن میں؟ ابھی بتاؤ، ابھی جواب دوں گا۔ ہم میلاد شریف منانے والے، اگر کوئی موسیقی بجاتا ہے، کوئی ناچ گانا کرتا ہے، کوئی عورتیں مرد مکس کر دیتا ہے، کوئی غلط حرکت کرتا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش۔ میلاد منانے والے ادب سے منائیں۔ ہم تو یہ جو تبرک پھینکتے ہیں اس کو بھی نہیں اجازت دیتے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک تو رزق کی بے حرمتی، دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو، دینا ہے تو ادب سے دو۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو کہتے ہیں جھنڈی لگائیے، اس پر نعلین شریف یا کلمہ یا گنبد ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، زمین پر گرنے۔ ہم تو ادب سکھاتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں میلاد النبی کا دن کسی بیمار کا خرچہ اٹھاؤ، کسی کی شادی کا خرچہ اٹھاؤ، کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤ، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس کو کھلاؤ۔ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، نبی پاک کی محبت جتنی پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، تمہاری کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یہ جمع کرنے سے بہتر ہے، جمع کرنے سے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عودو، راکھ ہو جائیں عودو جل کر، مگر ہم تو رضا
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. میلاد منانا کوئی معمولی بات. ہمارے ایک دوست نے آج کل فیس بک پہ نیا نعرہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے کوئی پوچھے نا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو جواب دو میری قسمت میں لکھا ہے. کتنا اچھا جملہ ہے. میرے مقدر میں لکھا ہے, تمہارے نہیں لکھا تو نہ ہو, میرے مقدر میں لکھا ہے, میں منا رہا ہوں خوشیاں منانا. اچھا جی, ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اصل عربی میں ہے. ابن کثیر کے استاد, پھر ان کے استاد ابن تیمیہ, یہ ابن قیم کے شاگرد, وہ آگے ابن تیمیہ کے شاگرد. بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں روایت موجود, جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی, فرشتوں نے دی, مچھلیوں نے دی, پرندوں نے دی, ایک کھڑا رو رہا تھا. پہچانتے ہیں؟ ذرا نام لیں گے, مطلب صحیح پہچان گئے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرما گئے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. ایسا منظر کسی اور عید میں دیکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ عید مناتے. ثبوت میں نے قرآن سے بھی دے دیا, حدیث سے بھی دے دیا, ان کی کتابوں سے دیکھنا ہے. میری کتاب اسلام کی پہلی عید اگر آپ خرید نہیں سکتے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اردو میں بھی انگلش میں بھی. میرے نام کا صفحہ ہے koukabnurani.com, اس پہ ساری کتابیں ہیں, وہاں پڑھ لیجئے. آپ کو تمام دلائل, اور میں نے وہ سارے دلائل ان کی کتابوں سے لکھے جو اعتراض کرتے ہیں. ہمیں کوئی شبہ, اگر حضور نہ ہوتے کوئی عید ہوتی, کوئی عید منانے والا ہوتا؟ خود اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما اظہرت الربوبیہ. اے پیارے, تجھے نہ بناتا, آسمانوں کو نہ بناتا, زمین کو نہ بناتا, دنیا کو نہ بناتا. نہیں, تجھے نہ بناتا, اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. وہ رب ہوتا, رب ہو کر ظاہر نہ ہوتا, تو ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. ظفر علی خان کتنا اچھا شعر کہہ گئے. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. یہ پوری دنیا میں برکت کس کی ہے؟ میرے نبی کی. کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ واقعات بہت ہیں, دلائل بھی بہت ہیں, مگر مجھے احساس ہے میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹتے ہوئے پیغام دینا چاہتا ہوں. نبی کا میلاد منایا ہے تو وہ نبی آئے کس لیے تھے؟ کیا لے کر آئے؟ کس لیے آئے تھے؟ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے آئے تھے, مجھے اور آپ کو سنوارنے آئے تھے. میں نبی کا میلاد مناؤں اور اپنے آپ کو نہ سنواروں تو پھر میری محرومی ہے. نبی تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم نہ جائیں. نام ہو مدینہ ملک شاپ اور ملاوٹ ہو. ایسا ہی کرتے ہیں نا, 2 پیسے مل جائیں گے, گناہ الگ وبال الگ, کیونکہ لقمہ حرام یا لقمہ غلط جاتا ہے تو برکت رہتی
آؤ ایک عہد کریں، جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں ان کے سچے غلام بنیں گے، ان کا کہنا مانیں گے اور ثابت کریں گے جہاں سے گزرو دیکھنے والا کہے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، دعویٰ ریاست مدینہ کا اور مدینے جا کے ٹوپی نہ پہنی جائے تو مزہ تو نہیں آئے گا نا؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پہ ہوتے ہیں، بادشاہ کی چھوٹی سی غلطی قوم کو بگاڑ دیتی ہے، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت، جو لیڈر ہیں بڑے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، میلاد منائیں اور سیرت تو گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمائش کی تھی والد صاحب، لوری جو لکھی تھی والد صاحب نے، وہ پڑھتے بھی بہت پیاری تھے، مگر مجھے نہ آواز اتنی نہ ویسا، لیکن ان کا شوق پورا کر دوں، 2 شعر لوری کے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ یہ سوال آئے ہیں؟ اچھا وہ پہلے کہہ دیا، مجھے پہلے کہہ دیا تھا، یہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت بھی دیں تو ضرور دیں، ہر جمعرات بعد مغرب فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، جتنے بھی سنی اجتماع ہو ہر سنی جایا کرے، ہر سنی، یہ قادریہ یہ چشتیہ کبھی نہیں جھگڑنا، سب ہمارے ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب، ہاں جس کے عقیدے میں فرق آ جائے اس کو چھوڑنا ہے، سمجھانے تک، نہیں سمجھے گا تو پھر چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ کہ جی میں فلانی درگاہ کا ہوں فلانی درگاہ نہیں جاؤں گا، سارے سنی ہیں سب جگہ جانا ہے، صحیح ہے؟ مل کے پڑھ لیجئے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، تو مل کے اللہ 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 لا الہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 اللہ۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، در یتیم کے معنی شاید آپ کو معلوم نہ ہو، در کہتے ہیں موتی کو، در موتی، یہ موتی جتنی قسم کے دنیا میں ہے نا، ان میں ایک خاص موتی ہوتا ہے اس جیسا کوئی اور، اس کو یتیم کہتے ہیں، تو در یتیم کا مطلب میرے نبی پاک ایسے ہیں ان جیسا پوری کائنات میں کوئی اور۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو آیا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اول و آخر سب کچھ جانے
دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ۔ اللہ اللہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو نا، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دار، عورتیں ضرور جاتی ہیں، اور یہ جب بچے کو دیکھتی ہیں تو چوپ ویسے بھی نہیں رہتی، لیکن اس وقت بالکل چپ نہیں رہتی، ناک دیکھ، آنکھیں دیکھ، فلانے جیسے کتنا پیارا، دیکھ۔ وہ جب تعریف کرتی ہیں ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ماں نے بنایا جنا، ماں نے بنایا، کس نے بنایا؟ تو جب تعریف کریں گے وہ خوش نہیں ہوگا؟ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ، لا الہ الا ہو اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا۔ کون ہلاتا تھا؟ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان نبی جی اللہ۔